औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ ग़ुलाम रसूल। आज हम साल अव्वल पे बात करेंगे। हमारे साल अव्वल की चौथी नज़्म है मैदाने करबला में सुबह का मंज़र, जिसके शायर हैं मीर अनीस। इसके बेटे हमने पहले बंद और मीर अनीस के मुख्तसर से तारुफ़ पे हमने बात कर ली थी। आज हम मीर के मैदाने करबला में सुबह का मंज़र, इसके दूसरे बंद पे बात करेंगे। देखिए बेटे, वो नूर वो दश्त सुहाना सा, वो फ़िज़ा दर्राजो कबक तहू तउस की सदा। अच्छा बेटे, ये गौर कीजिएगा, ये लफ्ज़ बाज़ इसे दुर्राज भी पढ़ते हैं, इसे कुबक भी पढ़ते हैं और इसे तहू पढ़ते हैं। तो ऊपर पेश लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको कन्फर्म ये किया गया है लुगत में, इसके दोबारा से एराब देखे गए हैं तो इनको ऊपर ज़बर आती है। तो हम ये कह सकते हैं दर्राजो कबक तहू तउस की सदा। इस बात से कुबक भी पढ़ते हैं, बाज़ डिक्शनरी के मुताबिक कुबक भी ठीक है। हम भी पहले इसे बाज़ कुबक की प्रोनाउंसिएशन से इसको अदा करते थे, तो लेकिन अब जब इसको दोबारा से गौर किया गया है तो ये इसके ऊपर ज़बर भी लगी हुई है। आप कबक या कुबक के नाम से भी पढ़ सकते हैं। वो नूर वो दश्त सुहाना सा, वो फ़िज़ा दर्राजो कबक तहू तउस की सदा। वो जोशे गुल वो नालाए मुर्गाने खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शी थी सुबह की हवा। फूलों से सरसब्ज़ शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। इसे सुबद नहीं पढ़ना, सबदे गुल फरोश थे। देखिए, वो नूर रोशनी को कहा जाता है, वो दश्त सुहाना। अब दश्त कहा जाता है सहरा को, जंगल को। सुहाना का मानी प्यारा। वो फ़िज़ा मीन्स वो हवा। वो दश्त वो नूर वो दश्त सुहाना सा, वो फ़िज़ा मीन्स मैदाने करबला में वो सुबह का मंज़र बयान किया जा रहा है कि वो सुबह के वक्त वो जो सहरा था, वो जो जंगल था, सुहाना सा मीन्स वो प्यारा एक बन चुका था। उसकी लुक बहुत अच्छी लग रही, वो बहुत अच्छी उसकी लुक थी, वो फ़िज़ा, और उसमें हवा चल रही थी कि मीन्स इमाम हसन पाक उनका जब ख़ानदान मुबारक मैदान करबला में आ रहा था, तो ये पहले जो 5 बंद है ये इस्तकबालिया हैं। मैदान करबला में सुबह का जो इस्तकबालिया मंज़र बयान किया जा रहा है कि वो जब मैदान करबला में तशरीफ़ ला रहे थे तो मैदान करबला वो एक सहरा था, वो एक जंगल था, लेकिन उसमें नूर था, वो सुहाना था, उसमें फ़िज़ा थी। तो फिर क्या था? दराज कहा जाता है तीतर को, ठीक है ना। कबक या कुबक ये कहा जाता है चकोर को। तहू कहा जाता है कि ये भी एक चकोर की किस्म का परिंदा होता है, जिसमें छोटे छोटे पैरेट, आप ये कह सकते, छोटे पैरेट आपने देखो, छोटे छोटे तोते नुमा कुछ चिड़ियाँ होती हैं, वो होते हैं तहू। तउस कहते हैं मोर को की सदा। मैदान करबला में सुबह के वक्त वो जो सहरा था वो सुहाना था और ठंडी फ़िज़ा थी उसकी। तो उसमें क्या था? तीतर, चकोर और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे परिंदे और मोर। वो अल्लाह ताला की हमदो सना में मसरूफ़ थे, वो अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे थे कि मीन्स हम ये बात कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे अल्लाह ताला की हमदो सना में महव थे, या अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे थे। वो जोशे गुल कहते हैं फूलों का खिलना। वो नालाए मुर्गाने खुशनवा, नालाए मुर्गाने खुशनवा ये कहा जाता है खुश आवाज़ परिंदे। नाला कहते हैं आवाज़ को, मुर्गान परिंदे, खुशनवा अच्छी आवाज़ वाले परिंदे। वो जोशे गिल फूलों का खिलना, वो मैदान करबला में फूलों का खिलना और मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छी आवाज़ वाले परिंदों के गीत, ठीक है, वो भी मैदान करबला में थे। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। मैदान करबला में था कि वो सहरा है, वो जंगल सहरा, और जंगल में उस वक्त तो ये गर्मी सर्दी नहीं थी, हकीकत में देखा जाए तो वो गर्मी का मंज़र था, वो गर्मी का मौसम था, ठीक है। लेकिन मैदान करबला में जब इमाम हुसैन पाक का घराना गया तो उस वक्त क्या था? तो कुदरत की तरफ से मुबालगा रही है सारी बात इस मरसिए में
تو اب صبح کا منظر ایسا بیان کیا جا رہا ہے، دکھنے میں وہ ساری گرمی لگ رہی تھی، لیکن اگر اس کی انٹرنل جو کیفیت ہے وہ بیان کی جائے تو وہ ایک بہار کا موسم، وہ ایک خزاں سے دور کا موسم تھا، بہار کا موسم تھا، اور جس میں وہ دشت وہ سہانا تھا، جس میں مختلف قسم کے جو پرندے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں، جو پھول تھے وہ مطلب کہ کھل رہے تھے، جس طرح بہار کی آمد پہ پھول کھلتے ہیں، اور خوش آواز جو پرندے تھے وہ اپنی اس خوش آوازی میں، اپنی اس آواز میں محبت کے جو گیت تھے وہ آلاپ رہے تھے۔ تو پھر کیا تھا، میدان کربلا میں صبح کے وقت اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ وہ جگر کو سردی بخشتی تھی۔ صبح کے وقت تو اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، پھولوں سے سر سبز شجر سرخ پوش تھے۔ سرخ پوش ایسا ہوتا ہے کہ سرخ رنگ کے پھول جو ہوتے ہیں ان کا کھل آنا، جو سرخ رنگ کے پھول تھے وہ ان درختوں کے اوپر کھل آئے تھے، ان درختوں کی شاخیں جو تھیں، ٹہنیاں جو تھیں وہ نظر نہیں آتی تھی، صرف پھول ہی پھول نظر آتے تھے۔ بس آپ کا دیکھا جائے بعض درخت پودے ایسے جب ان پہ پھول کثرت کے ساتھ کھلتے ہیں تو اس وقت وہاں سے آپ کو ان کی ٹہنیاں وہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو اوپر جو پھول کھلے ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ تو پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، سرخ رنگ کے جو پھول تھے وہ ان کے اوپر لگ چکے تھے۔ تھالے بھی نخل کے سبز گل فروش تھے۔ تھالے کہتے ہیں یہ جو درخت کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم پانی ڈالتے ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں پانی کھڑا رہتا ہے اسے تھالے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھالے بھی نخل کہتے ہیں درخت کو، سبز کہتے ہیں ٹوکری کو، ٹھیک ہے۔ گل فروش، گل پھول کو کہا جاتا ہے فروش، پھول بیچنے والا۔ سبز گل فروش، پھول بیچنے والے کی ٹوکری۔ کہتے ہیں کہ پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، کہ وہ جو سبز رنگ کے شجر تھے وہ پھولوں سے لدے ہوئے تھے، وہ سرخ پوش تھے، سرخ رنگ کے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر کیا تھا، ان درختوں کے جو نیچے والے حصے تھے جو ان کے تھالے تھے، اور اس پہ اتنے زیادہ پھول گر چکے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح کے ایک پھول بیچنے والا ہوتا ہے اس نے ٹوکری کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھول سجائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر اگر یہ ایک ٹری ہے نا، یہ ایک درخت ہے، یہ اس کا تھالا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر یہ جو ٹری ہے یہاں سے جب اس کے یہ پھول گرنے ہیں، ظاہر بات ہے، اور یہ سارے پھول یہاں گر کے، اور یہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح ایک پھول بیچنے والے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو پھول ہیں وہ اس کے اندر سجائے ہوئے ہیں، ٹوکری کے اندر سجائے ہوئے ہیں۔ کہ مز دوبارہ دیکھیے، وہ نور وہ دشت سہانا سا، وہ فضا وہ میدان کربلا میں وہ نور، وہ جو دشت تھا وہ صحرا تھا، وہ جنگل وہ پیارا سا، اور اس میں اس کی وہ فضا، وہ اس کی صبح چلنے والی وہاں کی ہوا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، دراجو کبک تہو توس کی صدا، اس میں تیتر، چکور اور چھوٹے مختلف قسم کے پرندے اور مور کی جو وہ آوازیں یا ان کا نغمہ آلاپنا، وہ جوش گل و نالہ مرغان خوشنوا، وہ پھولوں کا کھلنا اور خوش آواز جو پرندے ہیں ان کا گیت آلاپنا سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ اور وہاں صبح کے وقت اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ انسان کو سردی محسوس ہوتی تھی۔ پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، وہ جو سرسبز رنگ کے جو شجر تھے ان میں پھول اس قدر نکل آئے تھے کہ وہ سرخ نظر آ رہے تھے سارے۔ تھالے بھی نخل کے سبزے گل فروش تھے، وہ درختوں کے جو نیچے والے حصے ہیں وہ بھی ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ جس طرح ایک پھول بیچنے والے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھولوں کو ایک ٹوکری کے اندر سجایا ہوا ہو۔ نثری مفہوم اس کا دیکھیے، صبح کے وقت کربلا کے صحرا میں صحرا عجیب قسم کی نورانی کیفیت سے دو چار تھا۔ یہ پہلا مصرع کہ صبح کے وقت کربلا کا صحرا عجیب قسم کی نورانی کیفیات سے دو چار تھا۔ تیتر، چکور اور مور دلکش راگ آلاپ رہے تھے، راگ نغمے کو کہتے ہیں۔ یہ دوسرا مصرع اس میں آ جاتا ہے کہ تیتر، چکور، مور دلکش راگ آلاپ رہے تھے، پھول خوشبوئیں بکھیر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جوش گل وہ پھول یہاں وہ آ گیا، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں جگر کے پار ہو رہی تھیں۔ تو اس میں یہ آ گیا چوتھا مصرع، جو ٹھنڈی ہوا تھی وہ جگر کے پار ہو رہی تھی۔ سرسبز و شاداب درخت پھولوں سے اٹے پڑے تھے، اٹے پڑے تھے مینز بھرے پڑے تھے۔ تو اس میں یہ آ جاتا ہے
کہ پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، اور اس کے بعد پھولوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ درختوں کے تھالوں پر پھول بیچنے والوں کی ٹوکری کا گما ہوتا تھا۔ تو یہ لاسٹ جو ہے طالب نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ تو یہ ڈی اسٹوڈنٹس اس پہ بند نمبر 2 پہ ہم نے میدان کربلا میں یہ وہ جو امام حسین پاک کا کنبہ مبارک میدان کربلا میں آ رہا ہے، تو یہ مبالغہ آ رہی اس میں کی یہ دوسرا یہ جو شاعر ہیں میر انیس، کہ یہ دیکھیے کہ میدان کربلا میں ان کی آمد سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ ان کے حوالہ جاتی آپ اشعار دیکھیے، پیدا گلوں سے وہ قدرت اللہ کا ظہور، وہ جا بجا درختوں پہ تسبیح خواں طیور، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن، ٹھنڈی ہوا و باغ کی وہ صبح کا ظہور، تھے محو حق میں درختوں پہ سب طیور، کھا کھا کے سبزہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے میدان کربلا میں صبح کا منظر، جس کے شاعر میر انیس ہیں، اس کے میں نے دوسرے بند پہ بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جس قسم کی بیٹے کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔